السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلاصہ قرآن کی 5ویں مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا 5واں پارہ ہے۔ جس طرح پچھلے پارے میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سورہ نساء زیادہ تر کمزور لوگوں کے حقوق کا تذکرہ کرتی ہے، تو اس میں بھی زیادہ تر کمزور لوگوں جس طرح کے خواتین، یتیم اور جو ضعیف لوگ ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، ان کا تذکرہ ہے۔ شروع میں اگر نظر دوڑائیں تو بنیادی ہدایات میں خاندانی معاملات اور خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے۔ اسی طرح شروع میں پھر منافقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، جس طرح کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ قیامت والے دن مجھے ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد 5ویں پارے کی ہدایات میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانت والوں کو امانت کی حفاظت کرنے کے بعد ان کو ویسے ہی واپس کر دو، اور جب فیصلہ کرنا ہے تو عدل کا پہلو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ولی امر کی اطاعت کے بغیر زندگی میں استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کے علم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ 5ویں پارے میں بہت زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن اگر تنازع آ جائے یا اختلاف آ جائے، بشری تقاضے کے تحت اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی پھر کتاب و سنت کی طرف ہی لوٹانا ہے۔ پس یہ ثابت ہوا کتاب و سنت میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل کا حل موجود ہے، اور قیامت تک کتاب و سنت کی دعوت دینے والے بھی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مزید صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے قوانین چاہتے ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انسان کے لیے واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کو دل اور جان سے قبول کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دشمنوں کی چال سے ڈرایا ہے اور فرمایا کہ تمہیں دشمنوں کی چال سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس پارے میں ایک بڑی عظیم بات کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے مومن کو قتل کرنا۔ مومن کو قتل کرنے کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، اور اس طرح اس کو قتل کرنے کی جو وعید ہے، جو جہنم ہے، وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا، اس میں اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد سفر میں نماز کا تذکرہ، صلاۃ الخوف کی کیفیت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذکر ہوا مشرک کے بارے میں، کیا مشرک کی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو مشرک ہے اس کو ہرگز نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بڑے گناہ کوئی لے کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، چاہیں تو اس کو بخش دیں اور چاہیں تو اس کو پکڑ لیں۔ لیکن جس آدمی نے شرک کیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں فیصلہ ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ عدل اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، جو کہ اس تعلق میں یعنی میاں بیوی کے تعلق میں نہایت ضروری ہے، اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شہادت دیتے وقت عدل کا پہلو ضروری ہے۔
بے شک وہ شہادت تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد منافقوں کی علامات میں سے ایک بڑی ظاہری علامت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور وہ ہے نمازوں میں سستی، کہ وہ جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نمازوں کے لیے آتے ہیں تو سستی کر کے آتے ہیں اور پریشانی کے حال میں آتے ہیں، اور مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا اور فوراً باہر کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور مسلمانوں کا حال آج کے دور میں آپ کے علم میں ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ یہ تھی آج کے پارے کی کچھ ہدایات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر صحیح طور پر ایمان لانے، اس کو صحیح طور پر پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔